میری ذات پہ درود بھی پڑھو، قرآن شریف بھی پڑھو۔ تو امام مولا علی قاری سے پوچھا گیا، فرمایا یہ کیا وجہ ہے، ہم گھر جائیں کوئی نہ ہو، حضور فرمایا کہ درود حضور پہ پڑھیں۔ تو امام مولا علی قاری فرماتے ہیں، ارے اہل اسلام میں سے وہ گھر ہی نہیں جس میں نبی کی روح مقدسہ جلوہ گر ہی نہیں۔ حضور کی روح مقدسہ اپنے غلاموں کے گھر کو ملاحظہ کر رہی ہوتی ہے، تو حضور ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، دورہ بھی فرماتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے صالحین ہیں تو صالحین کے جنازوں میں بھی حضور تشریف لے آتے ہیں، قبر میں بھی حضور تشریف لے آتے ہیں۔ اس لیے دعوت فکر دے رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا، اپنے گھر کو سنوار کے رکھیں، پتہ نہیں کب حضور کا دورہ ہو جائے، نظر کرم ہو جائے۔ اپنا چہرہ سنوار کے رکھیں، اپنا جسم سنوار کے رکھیں، اپنے دل کو پاک کر کے رکھیں، پتہ نہیں کب حضور کی نظر کرم بھی ہو جائے، جلوہ گری بھی ہو جائے، ہماری جہاں سویر جائے، ہماری دنیا آخرت بن جائے۔ تو اللہ نے حضور کو، اس کو کہتے ہیں امت پروی، حضور دعا بھی فرمائے، نظر بھی فرمائے، اور حضور دیکھے بھی صحیح، ملاحظہ فرمائے، دورہ بھی فرمائے۔ تو یہ حضور کی بندہ نوازی، بندہ پروری ہے، حضور کی امت پروری۔ ایسا لجپال نبی، وہ ہمارے اوپر اتنا کرم فرمائے، ہم قبر میں پھنس جائیں حضور آ جائیں، محشر میں پھنس جائیں حضور آ جائیں، سکرات کا عالم ہو حضور آ جائیں، جنازے میں حضور آ جائیں، گھر میں حضور آ جائیں، ذکر کرے حضور آ جائیں، اور ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہر جا حضور کا ساتھ ہو، اور ہر جا رب سلم امتی کا ساتھ ہو۔ اور پھر اس نبی پہ ہم درود نہ پڑھیں، اس نبی کا تذکرہ نہ کریں، اس نبی کے چرچے نہ کریں، ایسی بے غیرت امت کو مار جانا چاہیے جو حضور کا ذکر سن کے جل جائے۔ برباد ہے وہ امت، فرمایا آباد ہے جو حضور کا ذکر سن کے ٹھہر جائے۔ اگلی گل کہ اللہ نے حضور کو آخری نبی کیوں بنایا ہے؟ یہ تو حضور کی صفات کا ذکر ہو گیا۔ اللہ نے قلم کیوں توڑ چھٹا کہ آخری نبی اللہ نے بنایا حضور کو، خاتم النبیین بنایا حضور کو، اور میرے آقا علیہ السلام فرمایا اللہ بددعا کی قسمیں اٹھاتا ہے، سونا تیرے چہرے کی قسم، جس کو رب تکتا ہے، جس کو رب دیکھتا ہے، فرمایا وہ چہرہ اتنا کنگا ہے، چہرہ اتنا اچھا ہے، وہ صورت جس کو رب دیکھتا ہے، وہ صورت غلاموں کی صورت کو دیکھے، اپنے جناب والا چاہنے والوں کی صورت کو دیکھے۔ تو اس لیے اللہ نے نبیوں، اس نبی آخری نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے کہ جس کو میں دیکھتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی ہے جس کو دیکھا جائے، کوئی صورت ہے جس کو دیکھا جائے، یہی تو امام الانبیاء ہے، یہی تو خاتم الانبیاء ہے، یہی تو میرے آقا علیہ السلام ہے۔ یہ صورت، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سج آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ سبحان اللہ، جو صورت ہم گناہگاروں کو تکتی ہے، سبحان اللہ، ہم بدکاروں کو دیکھتی ہے، سبحان اللہ، ہم کمینوں کے گھروں کو کے اندر دورہ فرماتی ہے، سبحان اللہ، جو صورت قبر انور میں تشریف لاتی ہے، سبحان اللہ، جو صورت رب سلم کے نعرے لگا رہی ہوگی پل صراط کے اوپر، سبحان اللہ، جو صورت محشر کے میدان میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سجدہ کرے، اپنے امت کے لیے بخشش کی دعا کرائے، سفارش کرے، شفیع بنے، سبحان اللہ، 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 اے ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کہ میرے علی کی تیری ثنا، کتے میرے علی، کتے تیری ثنا، اے کتے مشتاق اکھیاں، کتے جاڑیاں ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو
حضرت مہر علی شاہ نے بیان کیا تو وہ دیکھ کے بیان کیا ہے، تو انہوں نے تکا ہے کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، تب یہ کہا ہے۔ تو حضور کو وہ تو دیکھ کے یہ تعریف کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح حسن بن ثابت فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَدُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَدُ عَيْنِي، سونیا تیرے ورگا سونا میری آنکھ نے کدی دیکھیا نہیں۔ میری آنکھ تاں ویکھے کدی کسے ماں نے جایا ہوئے، کسے ماں نے پیدا کیتا ہوئے، میری کسے ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا تو میری آنکھ ویکھے کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے کسے ماں نے اتنا حسین کدی پیدا ہی نہیں کیتا۔ تو این لگتے کہ جی میں تسی اپنی مرضی نال پیدا ہوئے ہو۔ جب میرے آقا علیہ السلام اب میلاد شروع ہو رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضور اتنا حسین، حضور اتنا اپنی امت کی پروری کرنے والے، اپنی امت کے احوال کو دیکھنے والے، اس لیے صورت بھی سجا کے رکھیں، گھر بھی سجا کے رکھیں، دل بھی سجا کے رکھیں، چہرہ بھی سجا کے رکھیں، اعمال بھی سجا کے رکھیں۔ نہ جانے کس وقت میرے آقا کی نظر کرم ہو جائے، کس وقت دورہ ہو جائے، کس وقت ہماری ڈگری سور جائے، دونوں آباد جہان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سجا کے رکھو، بنا کے رکھو، دل نبی کی راہ میں بن کے بچھا کے رکھو، تاکہ حضور کی نظر کرم ہو تو دونوں جہان سمجھ جائیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے، حضرت اماں حلیمہ اور فرمایا چائی بن کے حضور کی بارگاہ میں پہنچی، حضور کو اٹھانے کے لیے حضور کا میلاد ہوا۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہے میں نے شام کے محلات دیکھے، حضور پیدا ہوئے، میں نے شام کے نور دیکھے، کیسر و کسرا کے وہ 14 کنگرے گرتے ہوئے دیکھے، ان کے بادشاہت میں لذت عالی ہو گیا، ان کے بادشاہت کا تخت الٹ گیا اور کعبہ بیت اللہ حضور کو سجدہ کرنے کے لیے جھکا، کعبے کے سارے بت گر کے جناب والا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، آتش جو 1 سال ایران کے اندر 1 سال سے زائد عرصے میں وہ آتش جل رہی تھی، آگ جل رہی تھی، اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، وہ بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ میرے آقا آئے تو پتہ چلا کہ زمانے میں بہار آ گئی، زمانے میں خوشیاں آ گئی۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جناب والا جب میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت عبدالمطلب آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا نام رکھا، حضور کا نام رکھا محمد، لوگوں کو دعوت کی، عقیقہ کیا، لوگوں کو جناب والا کھانا کھلایا۔ تو اتنا نام پہلے کبھی ہمارے عرب میں نہیں رکھا گیا، یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا محمد کیسے کہتے بھی اسے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کا بار بار ذکر کیا جائے، جس کا بار بار تذکرہ کیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ زمینوں میں میرا تذکرہ، میرے محبوب کا تذکرہ ختم نہ ہو، اس محمد کا تذکرہ ختم نہ ہو، آسمان میں بھی تذکرہ ختم نہ ہو، اللہ بھی تذکرہ کرتا رہے، زمین والے تذکرہ کرتے رہیں، آسمان والے تذکرہ کرتے رہیں، انسان بھی تذکرہ کرتے رہیں، جنات بھی تذکرہ کرتے رہیں، جانور بھی تذکرہ کرتے رہیں، اور جناب والا مشرق والے جانور مغرب میں دوڑ رہے ہیں، مغرب والے جانور مشرق میں دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔ مبارک ہو امام الانبیاء آ گئے، مبارک ہو ختم المرسلین آ گئے، مبارک ہو تو غریبوں کے سہارا آ گئے، مبارک ہو بے سہاروں کے سہارا آ گئے، مبارک ہو یتیموں کے ماؤ ملجا آ گئے، مبارک ہو اب پریشانیاں ظلم و ستم ختم ہو رہا ہے، حضور کی آمد سے ظلم و ستم ختم ہو رہا ہے۔ حضرت اماں حلیمہ عرب کا دور تھا، دستور تھا کہ وہ عرب کے بچوں کو دیہات میں دائیوں کے پاس بھیج کے اس کی پرورش کرواتے تھے تاکہ دیہات کے اندر بچے جائیں اور وہاں کی پتھریلی زمین کے اوپر کھیلیں اور ان کے اعضاء مضبوط ہوں، ان کی طاقت ہو اور کھلے فضا میں وہ پلے تاکہ ان کی زبان میں فصاحت ہو، بلاغت ہو اور فصیح و بلیغ اچھے انداز سے وہ گفتگو کر سکیں۔ تو یہ ایک رواج ہوتا تھا، 2 سال جب تک دودھ کی مدت ہے تو وہ دائیاں لے کے جاتی تھی اور اسی طرح وہ بچوں کو لینے کے لیے دائیاں مکے کی طرف دوڑ آئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ وہ کمزور تھی، گھر میں جناب والا قحط سالی تھی، غربت تھی اور آپ کی ڈاچی بھی کمزور تھی اور آپ کا ایک اور بیٹا بھی تھا، آپ کے سینے میں جو ہے نا
دودھ اتنا زیادہ نہ تھا، ایک بیٹا تو وہ دودھ پیتا اور رجتا نہیں تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا، روتا رہتا تھا۔ تو آپ کمزور اور ایسا چاچی جب مکے پہنچی تو دوسری گائیاں ان کی سواریاں تیز تھی، وہ سارے بچوں کے اٹھا کے لے کے گئی، اور ابھی یہ لے کے جا رہی تھی، وہ آ رہی تھی، اور ادھر سارے امیروں کے بچے سب گائیوں نے اٹھا دیے، اور تاکہ ہم 2 سال کے بعد بچوں کو واپس کریں گے تو نذرانے ملیں گے۔ تو یہ بھی اسی خواہش کرتے ہوئے جب مکہ میں پہنچی، حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، فرمایا میرا بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی پرورش کرو گی، اس کو پالو گی، اس کا باپ نہیں ہے۔ تو فرمایا باپ نہیں کیا ہوا، اگر یتیم ہے تو کوئی کچھ نہ دے، نذرانے نہ ملے، کچھ کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں اگر پرورش کرتی ہوں تو پرورش کی وجہ سے مجھے رب انعام دے دے گا، یہ تو تھوڑا کھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عبد المطلب کے ساتھ اماں آمنہ کے بیڑے میں گئی، جب اماں آمنہ کے گھر گئی اور دیکھا میرے آقا سبز لباس کے اندر جلوہ افروز ہے، اور اتنا نورانی چہرہ، اتنا نورانی چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، جب میں تکتی تو تکتی ہی رہ گئی، دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، اور آنکھوں میں آنسو، میں فریفتہ ہو گئی، میں دیوانی ہو گئی۔ میرے آقا آرام فرما ہے، آنکھیں بند ہیں، اور اتنا حسین چہرہ میں نے کائنات میں کبھی نہیں دیکھا، اور اتنا میں دیوانی ہوئی، میں سرشار ہو گئی، محبت میں فریفتہ ہو گئی، میرے آنکھوں آنسو چلسنے لگے۔ جب آنسو نکلنے لگے تو جناب والا محبت سے میں نے پیار سے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور حضور کے سینے پہ جب ہاتھ رکھا تو حضور مسکرا دیے۔ جب مسکراہٹ سے نور کی لاٹیں نکلی، نور کی لاٹیں تجلیاں آسمان سے باتیں کرنے لگی، نور کی تجلیوں کو دیکھ کر، معذات کی کاجل کو دیکھ کر، حسین چہرہ دیکھ کر میں تو فریفتہ ہو گئی۔ اٹھایا حضور کو سینے سے لگایا، سینے سے پیار سے محبت سے لگانا تھا، میری چھاتی میں دودھ کا آنا تھا، اور مجھے ہلکا جناب والا بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا، تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوئی، کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی، اور چھاتی میں دودھ کی نہریں اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ اور میں جا کے اپنے خامد کو یہ حسین چہرہ دکھاتی ہوں، اپنا پیارے آقا کا چہرہ دکھاتی ہوں، بڑے خوش ہو گئے، مبارک ہے یہ بیٹا۔ تو پھر میں نے جناب والا اپنے بیٹا جو دودھ سے رجتا نہیں تھا، ساری رات روتا رہتا تھا، میں نے اس کو دودھ پلایا، اور جناب والا پہلے حضور کو دودھ پلایا۔ حضور نے جب دودھ پیا اور دودھ نوش فرما کے حضور آرام کر گئے، تو پھر میں نے دوسرے حصے کا دودھ دینا چاہا، تو اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے دوسرے حصے کا دودھ نہیں پیا، کیوں؟ حضور جانتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں، حضور جانتے ہیں میرا اور رضائی بھائی ہے، تو میں تو انصاف دنیا میں قائم کرنے، حق قائم کرنے آیا ہوں، میں ظلم نہیں کرنے، نا انصافی نہیں کرنے آیا، تو میں دوسرے کا حق نہیں لینا چاہتا۔ تو حضور نے دوسرا جناب والا دوسرے حصے کا دودھ نہیں پیا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو جب دودھ پلایا، اس نے سیر ہو کے پیا، جب میرا بیٹا خوشی سے کھلکھلانے لگا، پتہ چلا کہ میرا بھائی محمد بھی آ گیا ہے، میرا دوسرا بھائی بھی آ گیا ہے، اب بہاریں آ گئی۔ اب جب میرے آقا علیہ السلام کو اٹھا کے جناب والا میں نے اپنے خامد کو دیا، انہوں نے حضور کو اٹھایا، میں نے جناب والا داچی کو اٹھایا، اور داچی نہیں اٹھی، تو فرمایا کہ آج سوار یہ کوئی اور نہیں ہے، عام نہیں ہے کہ اس کو پیچھے، حضور کو میں نے آگے لیا۔ پھر داچی اٹھی، اور جب داچی اٹھی، اونٹنی اٹھی، تو اونٹنی کو پر لگ گئے، اور کمزور لاغر جو چل نہیں سکتی تھی، ٹر نہیں سکتی تھی، اور ان کی جناب والا ہڈیوں میں دودھا تک نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، اور وہ اتنا تیز ترار ہو گئی۔ اور جب میں لے کے چلی تو بیبیاں ابھی راستے میں تھیں جو پہلے بچے لے کے جا رہی تھی، کہتی ہیں حلیمہ یہ تو بتا تو نے سواری چینج کر دی ہے؟ عرض کرتی ہے سواری نہیں چینج کی، سوار چینج کیا ہے۔ جب سوار چینج کیا ہے تو سوار جناب والا چینج کیا ہے، سوار کو میں تبدیل کیا ہے تو سوار اور ہے۔ تو جب گھر جاتی ہے تو حضور کا حسن، حضور کا جناب والا چہرہ، اتنا حضور کا جناب والا چہرہ، رات کو روشنی کی لاٹیں، اور بیویاں کہتی ہیں، دائیاں کہتی ہیں تو ساری رات دیا نہیں جلاتی تھی، تیرے گھر تیل نہیں ہوتا تھا، اتنا فضول خرچ ہو گئی ہے کہ ساری رات تیرے گھر روشنی
پوچھی، فرمایا کبھی تو میں نے دیا جلایا نہیں، یہ نور مصطفیٰ ہے، یہ لائٹنگ میرے آقا کی ہے، میرے آقا کا۔ فرمایا کہ وہاں میرے گھر میں بہار آ گئی، میرے گھر میں جناب والا خوشحالی آ گئی، میری تنگ دستی جناب والا خوشحالی میں بدل گئی۔ کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میری بکریاں، فرمایا ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، تو جب حضور کا ہاتھ لگتا تھا تو بکریوں کا دودھ بھی بڑھتا گیا۔ کوئی بیمار آتا، میں حضور کا ہاتھ لگواتی تو وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ کوئی جناب والا اسیر زدہ آتا، حضور کا ہاتھ لگواتی۔ جس کے بچپن کے یہ کمالات ہیں، نبی جب اعلان کرے نبوت کے کمالات کیا ہوں گے، تو میرے آقا کہ یہ کمالات بچپن کے ہیں، تو جب میرے آقا اگر